جس انداز میں زر اور زور کی طاقت سے پاکستانی کروڑوں عوام کے مینڈیٹ کو چھینا گیا، اور پھر جس دیدہ دلیری سے اس 2 نمبر کی حکومت قائم کی گئی، پھر قومی اسمبلی میں جناب ایاز اسپیکر صاحب نے جس ہٹ درمی اور جس غیر جمہوری انداز، ابھی ہماری حکومت اس پہ بھی ناراض ہوتی ہے جب ہم بے ایمان کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو بس ان کو انورٹڈ کاماز میں ایمانداری کہہ دیں گے۔ جس ایمانداری سے انورٹڈ کاماز میں ایاز صادق نے شہباز شریف، میں اس میں معافی چاہتا ہوں، میں اس میں پیپلز پارٹی کو بھی بر ذمہ نہیں کہہ سکتا، ان کے آشیرواد سے جس طرح اس متفق آئین کی دھجیاں اڑائیں جو بڑی مشکلوں سے تمام پارٹیوں کے اس سے پاس ہوا تھا، اور جس میں تمام صفائیوں کے باوجود چھوٹے صوبوں کے تحفظات تھے، لیکن ایک آئین تھا جس پہ ہم سب متفق تھے۔ اس پہ تھوڑا امتیاز یہ کہ جو امینڈمنٹس وہ لا رہے تھے، بیسک ہیومن رائٹس جو تمام دنیا میں طے شدہ ہے، ان آرٹیکلس کو بھی پاؤں تلے روننے کی کوشش کی گئی، بلکہ روندا گیا۔ میرے محترم دوست نے یہ کہا تھا کہ یہ تو اقسام تھا، ہم نے اس کے زہر کے وہ دانت نکال دیے۔ ان حالات میں جس انداز میں پاکستان میں حکمرانی ہو رہی ہے، 70 کروڑ 1 ارب روپے سے ووٹوں کی خرید و فروخت، پتہ نہیں کس خزانے سے۔ ایک طرف سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا خزانہ خالی ہے، پیسہ نہیں ہے۔ میں تو کنٹریکٹر نہیں ہوں، لیکن اگر کوئی یہاں کنٹریکٹر بیتا ہو، میرے خیال میں ہائی ویز کا کلومیٹر 3 کروڑ میں بن جاتا ہے، ایک ہائی وے اگر بنانا چاہیں تو 1 کروڑ، جس میں پرسنٹیج اور ایکسیپٹنس اور ساری ہماری جو بدکاریاں شامل ہوتی ہیں، تو 2.5-3 کروڑ میں 1 کلومیٹر ہائی وے بن سکتا ہے۔ ایک ووٹ کو خریدنے ڈرانے 70 کروڑ روپے کہاں سے آئے؟ یہ خفیہ فنڈ کہاں پڑا ہوا ہے؟ یہ خفیہ فنڈ کون استعمال کر رہا ہے؟ تو اس میں ظلم کی بات یہ تھی کہ یہ سب کچھ وردی پوش ہمارے وطن دوست فوجیوں کے ذریعے کیا گیا۔ پاکستان بحران میں ہے، بہت خطرناک حالت ہے، ہماری ساری خطے کے امن کو خطرہ ہے۔ اس میں پرامن احتجاج، عمران خان چاہے عمران خان کو اچھا آدمی سمجھے برا آدمی سمجھے، پاکستان کے کروڑوں انسانوں نے ان کو ووٹ دیا ہے۔ پختونخوا وطن جو پہلے اکثر منقسم ہوا کرتا تھا مینڈیٹ کے لحاظ سے، اس کے تمام پرانے قبائلی علاقے، دیر سوات، ام اسٹیٹ، اہل تشیع، اہل سنت، سب نے مکمل مینڈیٹ دیا۔ پنجاب میں بھی اگر صحیح وہ کیا جائے، پنجاب میں بھی اکثریت پنجاب میں بھی واضح اکثریت تحریک انصاف والوں کی تھی۔ ہمارے صوبے میں جس انداز میں جو کچھ ہوا، ان حالات میں جو کچھ
عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاج کے دوران ہوا، جس انداز میں انسانوں پہ بالکل جس طرح پرندوں کو گولیاں ماری جاتی ہیں، کارتوس شکار کیے جاتے ہیں، کیوں، کیسے؟ ہزاروں کارکن پہنچے ڈی چوک۔ ابھی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے، تحریک انصاف والوں جو ہمارے پاس معلومات ہیں 8-9 آدمیوں کی تو باقاعدہ انہوں نے نام دیے ہیں کہ فلانا، شاید میرے پاس ہو، شہید ہونے والوں میں انیس شہزاد ستی، ملک مبین اورنگزیب، عبدالقادر، ملک صفدر علی، احمد ولی، محمد الیاس اور عبدالرشید شامل ہیں، جو ان کے انہوں نے وہ کر دیا۔ ابھی ہم ان باتوں میں نہیں جاتے کہ سینکڑوں مارے گئے ہیں، درجنوں مارے گئے ہیں، لیکن ضرورت کیا پڑی؟ تحریک انصاف والوں کا کہنا ہے کہ ہمارے اکثر لوگوں کو گولیاں سر میں لگی ہیں، اور لگتا یوں ہے کہ اوپر کی بلڈنگوں سے سر میں لگی ہیں۔ ابھی ہمیں مجبوراً آپ کو تکلیف دینی پڑی کہ ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں۔ اگر کوئی ادارہ، کوئی فرد، کوئی سیاسی پارٹی، کوئی سیاسی تحریک پاکستان سے وفاداری کا دعویٰ کرتی ہے، پاکستان کو واقعی چلانا چاہتی ہے اور پاکستان کو واقعی بحرانوں سے بچانا چاہتی ہے، تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ یہاں آئین کی حکمرانی ہوگی، یا آئین بالادست ہوگا، عوام کے ووٹوں سے منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگا، پاکستان کی خارجہ اور داخلی پالیسیاں پارلیمنٹ بنائے گی، سینٹ میں صوبے یا قومیتیں جو بھی آپ کہتے ہیں وہ برابری کی بنیاد پہ ہوں گے، سینٹ کو وہی اختیارات ہوں گے جو قومی اسمبلی کو ہوں گے، افواج پاکستان سمیت ہر ادارہ اپنے آئینی حدود میں رہ کر کام کرے گا تو پاکستان ان بحرانوں سے نکل سکتا ہے۔ اور اگر کوئی خدا نخواستہ کروڑوں پاکستانیوں کو ان بندوقوں اور ان خطرناک ہتھیاروں سے ڈرانے کی سازش یا کوشش کر رہا ہے جو ہمارے ٹیکس سے ان کو ہم نے دیے ہیں، یہ ہمیں قطعاً قبول نہیں۔ ایک طرف ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگرچہ یہ بات تاریخی طور پہ ٹھیک نہیں ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، جس طرح پاکستان بنا تفصیل میں ہم نہیں جانا چاہتے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں۔ قرآن کریم انسان، یہ مسلمان کی بات نہیں، انسان کی ایک انسان، اگر آیات مبارک کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر کسی نے کسی شخص کو اس گناہ کے علاوہ کہ اس نے لوگوں کے پیاروں کو قتل کیا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا اور وہ نہیں کرتا، یا سوسائٹی میں بربادیاں پھیلاتا ہے، اگر ان کے علاوہ اگر کسی بھی شخص نے، کسی بھی حکومت نے ایک انسان کو قتل کیا تو یہ اس طرح ہے جیسے ساری انسانیت کو قتل کیا جائے۔ ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے راڑاشم میں رات کو روڈ بند کی گئی، روڈ بند کیا گیا، ڈپٹی کمشنر آدھے گھنٹے کے فاصلے پہ 3-4 ڈپٹی کمشنر، یہ ٹیلی فون، یہ بدبخت ٹیلی فون، یہ اگر بات کرنا چاہیں ابھی نیو یارک سے بات ہو سکتی ہے، آسٹریلیا سے ہو سکتی ہے، لندن سے ہو سکتی ہے، ان کے باوجود یہاں گھنٹوں راستے بند رہے، غریب انسانوں کو اتارا گیا، تلاشیاں لی گئی، گولیاں ماری گئیں 8-7 گھنٹے تک۔ آج تک نہ کسی کو سسپینڈ کیا گیا ہے، نہ کسی نے استعفیٰ دیا ہے، نہ کسی کو نوکری سے نکال دیا ہے، بس بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اغفرہ ورحمہ وجزیہ وزارہ۔
فلانے نے کیا فلانے نے کیا، اس سے تسلی تو نہیں ہو سکتی. ہرنائی میں غریب مزدور کارکنوں کو درجنوں کے حساب سے قتل کیا گیا، مارا پیٹا گیا، کچھ نہیں. یہ دنیا کا قانون ہے. جو اسٹیٹ اپنے عوام کو سر و مال کی حفاظت نہیں دے سکتا، اس کو حکمرانی کا حق نہیں ہے. یہ دنیا کا قانون ہے. جو حکومت انسانوں کو ان کی عزت نفس، ان کی جمہوری حقوق کا تحفظ دے سکتا، ان کو راستوں میں امن نہیں دے سکتا، اس حکومت کی حکمرانی کا کوئی حق نہیں. اس کو دنیا بھی جانتی ہے. دنیا جانتی ہے کہ یہ حکومت 2 نمبر کی ہے، بائی فورس آئی ہے، زر اور زور کی اس پہ آئی ہے. ہمیں گلہ ہے، ہمیں سے میرے مراد پشتونخوا عوام پارٹی اور اس لحاظ سے تحفظ عین پاکستان. ہمیں گلہ ہے تمام دنیا کی ان جمہوری ملکوں سے جو ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، ہم جمہور کی حکمرانی پہ یقین رکھتے ہیں. ہمیں ان سے گلہ ہے کہ اس 2 نمبر کی حکومت کو آپ کس طرح سپورٹ کرتے ہیں. وائی ڈو سپورٹ اٹ؟ آپ اس کو فائنینشیل وہ کیوں دیتے ہیں؟ کیوں آپ ہیومن رائٹس کو وہ آیا ہے یہ کاغذ، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کا کاغذ، ایمنسٹی انٹرنیشنل، ان کا آیا ہے سخت ترین الفاظ میں انہوں نے کنڈمنیشن کی ہے کہ انسانوں پہ وہ کیا گیا ہے، سینکڑوں لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا ہے، سینکڑوں لوگوں کو وہ کیا گیا ہے. ہم پشتونخوا عوام پارٹی اور تحریک آئین تحفظ پاکستان کی پلیٹ فارم سے ہم ان تمام گھرانوں سے جن کے پیارے شہید کر دیے گئے ہیں ان سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں. ان کے ہم غم کے برابر کے شریک ہیں. ہماری تجویز ہوگی، ہمارا مطالبہ ہوگا کہ ان قتلوں کا FIR وزیر داخلہ، وزیر اعظم شہباز شریف، IG جو بھی ہے، IG اسلام آباد اور فوج کے جو یونٹس اس میں ذمہ دار ہوئے ہیں، ان کی FIR ان کے خلاف کاٹنی چاہیے. ہم اپیل کریں گے، ہم اپیل کرتے ہیں اپنے افواج کے لوگوں سے، ہم اپنی پولیس کے لوگوں سے، FC کے لوگوں سے، رینجرز کے لوگوں سے ہم اپیل کریں گے کہ خدا را اپنے بچوں پہ ایک غیر آئینی حکومت کی نگرانی میں گولیاں نہ چلائیں، ورنہ وقت آئے گا کہ آپ سے پرسش ہوگی. آپ IG پولیس ہیں، آپ IG فلانا ہیں، آپ میرے فلانی اس کے ادارے کے فلانے آدمی ہیں، آپ نے قسم کھائی ہے کہ آپ نے آئین کا احترام کرنا ہے. اپنے آئینی حرف کے مذاق اڑاتے ہوئے آپ ایک غیر آئینی حکومت کے بچاؤ میں اپنے بچوں پہ گولیاں چلا رہے ہیں. جنرل ڈیگال جیسا آدمی اس کا اقتدار اس لیے گیا جب اس کے خلاف ایک احتجاج ہوا اور پولیس نے اس سے کہا کہ ہم اپنے بچوں پر گولیاں نہیں چلائیں. احتجاجوں کا حق ہے. ہم فرانس کے ادارے کی پولیس ہیں، ہم فرانس کے لینے والے ہیں، ہم اپنے بچوں پہ گولیاں نہیں چلائیں گے. گورباچوف کے خلاف جب وہ ہوا بھی 5 آدمی لیٹ گئے ٹینکوں کے سامنے، جس کو آئینی فلانا کہا جاتا تھا، وہ سارا کولیپس ہوا. دنیا ایک اس میں تبدیل ہو چکی ہے. گاؤں میں ہمیں دنیا کے تمام جمہوری لوگوں سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس گھڑی میں ہمارے کروڑوں عوام کا ساتھ دیں، اور ہم اپنے اداروں سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اس لیے نہیں کرتے کہ ان کی گولیاں یا یہ، ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا کے لیے آئین کے دائرے سے مت نکلیں، آئین کے دائرے سے مت نکلیں. ترکی کی فوج ترک فوج تھی جس کے اختیارات ہماری فوج سے بہت زیادہ تھے، لیکن مجبوراً ترک لوگ اپنے افواج کے خلاف نکلے گلی کوچوں میں، اور جو ان کا اثر وہ ہم دیکھ لیا. اپنے عوام کو، اپنے لوگوں کو اس نہج پر مت پہنچاؤ کہ جب کروڑوں لوگ نکلیں گے اور آپ سے کہیں گے کہ یو آر نو مور.
پھر ہم یہ اس لیے نہیں کرتے. میں نے بار بار کہا, میری کیا حیثیت ہوگی, میں محمود کی حیثیت سے, ایک جمہوری کارکن کی حیثیت سے میں نے بار بار کہا کہ خدا کے لیے عمران خان جمہوری طور پہ الیکشن جیت چکا ہے, وہ قاتل نہیں ہے, ڈاکو نہیں ہے, فلانا نہیں ہے, جو بھی جرائم ہیں وہ قابل ضمانت ہیں, ان کو رہا کر دو. اس پہ ضمانت پہ سیاسی مقدمات ساری پولیٹیکل ساری دنیا کہتی ہے. شرم کی بات ہے, تقریباً 60 سے اوپر ملکوں میں عمران خان کی رہائی کے لیے مظاہرے ہوئے ہیں. 65 ممالک میں مظاہرے ہوئے ہیں. ہمارے اپنے اس میں ہم جا رہے تھے جو 2 دن پہلے, جتنی تکلیف ہمارے غریب لوگوں کو دی گئی, بسوں اور ٹرکوں کو سڑکیں کاٹی گئی تھی کہ چونکہ یہاں سے لوگ قافلے جائیں. کتنے لوگ جاتے بلوچستان سے, پشتون بلوچ ہم بھی جو بھی ہیں تحریک انصاف کے, ہم بھی اگر ساتھ ہو جاتے زیادہ سے زیادہ 1000 آدمی. اس 1000 آدمی کو روکنے کے لیے تقریباً 2 دن سارا روڈ اخیر ڈیرہ اسماعیل خان تک سینکڑوں ڈرائیور سردیوں میں پڑے ہوئے تھے. کسی نے کیا اٹھایا ہوتا ہے, یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. نیوا پختونخوا ملن پارٹی اس قسم کی فسطائی حکمرانی کو قطعاً قبول نہیں کرے گی. ہمیں یہ ملک عزیز ہے, ہمیں ملک کی صلاحیت عزیز ہے. اس ملک میں یہ سکت نہیں ہے, میں معافی چاہتا ہوں, واضح الفاظ میں کہتا ہوں, اس ملک میں یہ سکت نہیں ہے. اگر اس کے خلاف عوام کھڑے ہوں یہ کولیپس ہو جائے گا, یہ ملک خراب ہو جائے گا, اور پھر اس کے ذمہ وار وہ ادارے ہوں گے جو غیر آئینی حکمرانوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. اب بھی وقت ہے, معافی مانگی جائے ان خاندانوں سے جن کے بچے مارے گئے ہیں, معافی مانگی جائے ان کو. چیف جسٹس آف پاکستان ہو یا کوئی بھی ایماندار جج کسی بھی ادارے کا ہو, دے مسٹ انکوائر. وہ بالکل کیا کہتے ہیں سو موٹو نوٹس وہ کریں. اور ہم تو اپیل کریں گے کہ دنیا کے ادارے, ہیومن رائٹس کے ادارے, یونائٹڈ نیشنز کے ادارے, وہ آ کے تحقیقات کریں. ابھی الزامات ہوں گے کہ یہ فلانا جھوٹ ہے, فلانا سچ ہے, جو بھی ہوا ہے اب شروعات ہیں. ہم ایک ریکویسٹ کرتے ہیں شہباز اینڈ کمپنی سے, مہربانی کریں اسٹاپ اٹ. دکھی میں جو کچھ ہو رہا ہے, ہمارے لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے, ہم نے تو فیصلہ کر لیا, کوئی اچھا مانے یا برا مانے. ہم تو نا امید ہو چکے ہیں پاکستان کے ان اداروں سے کہ وہ ہمیں امن دیں گے, یا وہ ہم نے فیصلہ کیا, ہم پھر رہے ہیں اپنے لوگوں کے پاس, جرگے کر رہے ہیں. پھر ہم ان کو دستاز کریں گے کہ بھائی ہم جانے, ہمارے امداد امن جانے. ہم اپنے سڑکوں کے لیے مسافروں کو بھی, جو بھی ہو, مسلمان ہو مسلمان نہ ہو, یہاں کا رہنے والا ہو یہاں کا رہنے والا نہ ہو, ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ حکومت پاکستان یا ہمیں امن دے یا پھر ہماری جان چھوڑے, ہم خود سنبھالیں گے. ہم اپنے قبیلوں سے بھائی یہ زمین آپ کی ہے, بسم اللہ کریں, اس کے امن کے ذمہ وار آپ ہیں. ہمیں اگر آپ تنخواہ دی لی اس کی, بہت بہترین امن دے دیں گے, نہیں دی ہم خود گزارا کر دیں گے. یہ حال ہمارے دکھی وغیرہ کی مائنس کا ہے, ہم مائن اونر سے کریں گے. یہ کیسے آپ کے پاس ایک ووٹ خریدنے کے لیے ایک درجنوں نے کیے, کم سے کم قیمت 70 کروڑ روپے تھی, اور غریب انسانوں کی گاڑیاں جلائی جاتی دن کی روشنی میں, غریب انسانوں کی کوئلے ٹھیک وہ جلائے جاتے ہیں, کوئی کسی کے کان پہ جیوں نہیں لگتی. ہو سکتا ہے خدا نخواستہ ایک پاگل یہاں سے آ جائے, 2 پاگل وہاں سے آ جائے, یہاں فائرنگ کر دے, مجھ سمیت 50 آدمیوں کو مار دے, ہو سکتا ہے. لیکن یہ کون تھے, کہاں سے آئے پتہ نہیں, جی پریس کلب میں لوگ آئے پتہ نہیں, بس آئے انہوں نے لوگوں کو مار دیا, کہاں گئے پتہ نہیں. یہ پتہ نہیں والی بات نہیں ہوگی, یہ پتہ نہیں والی بات. اگر کسی کو پاکستان عزیز ہے تو مہربانی کریں, توبہ کریں اپنے گناہوں کی, ہمارے سمیت اس آئین کی پاسداری کریں جو ہمارا متفق آئین ہے, اس پہ وہ کریں. ہر آدمی یہ کہتا ہے, ہر آدمی پاکستان فرسٹ. پاکستان فرسٹ مانا ہے کہ آپ اس سے کرپٹ لوگوں کے ذریعے چلائیں گے, آپ ان لوگوں کے ذریعے چلائیں گے جو خود بھی بکتے ہیں, لوگوں کو بھی خریدتے ہیں.
یہ نہ آپ کے دوست ہیں نہ کسی اور کے دوست ہیں. جب بحران آئے گا تو یہ غریب لوگ پاکستان کو بچائیں گے. یہ بکریوں کی طرح بکنے والے, بیلوں کی طرح خریدے جانے والے لوگ نہ پاکستان کے دوست ہو سکتے ہیں, نہ پاکستان کو چلا سکتے ہیں. لوٹ رہے ہیں سارے ملک کو, کوئی نہیں پوچھتا. اور اس سیاسی کارکن کے پیچھے اپنے دوربین لگائے ہوئے کسی پارٹی کا بھی ہو کہ یہ چونکہ ہمارے مخالف اس کو ڈھونڈ کوئی ہے یا نہیں ہے. قتل بھی بچا ہوا ہے. میں نے خدا گواہ میں نے اس بات نہیں کی, بچا ہوا ہے. میں پوری ایمانداری سے یہ وہ کرتا ہوں. پاکستان کی ایجنسیاں اتنی کمزور نہیں ہیں کہ انہیں یہ پتہ نہ کہ بچہ کہاں ہے. میں الزام لگاتا ہوں پاکستان کی جاسوسی ادارے, فوجی ہو یا سویلین, وہ اتنے نااہل نہیں ہیں کہ انہیں یہ پتہ نہیں کہ بچہ کس نے اغوا کیا. انہیں اغوا کاروں کا بھی پتہ ہے, انہیں جہاں رکھا گیا وہ بھی پتہ ہے, اور وہ کچھ نہیں کرتے. پاکستان کی جاسوسی ادارے, میں نے بار بار کہا ہے, گدلے پانی میں سوئیاں ڈھونڈ دیتے ہیں. کوئی بچہ ہے اغوا ہوا ہے, بڑے ان کے پاس بڑے وہ ایڈوانس انسٹرومنٹس ہیں, ابھی انہیں پتہ. میں الزام لگاتا ہوں, کوئی قسم کا ہے, میں الزام لگاتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ کس نے ہوا کیا, کس کے کہنے پہ ہوا ہے. اتنے اہل نہیں ہے پاکستان کے وہ پاکستان کے ادارے. میں نواز شریف زندہ تھا میرا مطلب یہاں تھا. نواز شریف نے ایک وہاں ہم نے کچھ گڑبڑ کی تھی اس طرف. مجھے خود اس نے کہا کہ وہاں سے ایک خبر آئی ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے تمہاری طرف سے ہوا ہے, خدا کے لیے نہ کریں. تو اس نے کہا میں نے اپنے یار لوگوں کو بلایا جو اس کے ذمہ وار تھے, کہتے ہیں انہوں نے انکار کیا کہ غلط کہہ رہے ہیں یہ لوگ. پھر میں نے فلانی سول ایجنسی انٹیلیجنس کو یہ ڈیوٹی دی, انہوں نے 6 دن کے بعد مجھے کہا کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں. ایک ملک ایسا ہو جس کے اپنے ادارے ایک دوسرے کی وہ نہ کرے ہوں, اپنے چیف ایگزیکٹو کی بات نہ مانتے ہوں, پھر کیا ہوگا؟ پاکستان حصوں سے گزر چکا ہے, ہمیں بنگال کا بہت بڑا زخم لگا ہے. کل پھر اگر آپ یہی کریں گے پھر کیا ہوگا جب چڑیاں چگ گئی کھیت. ہم نے آج پریس کانفرنس اس لیے بلائی تھی, ہم اپنے اس پہ لگے ہوئے ہیں. 3 سال پہلے بار بار ہم یہی کہتے رہے کہ بھائی پاکستان بحرانوں میں ہے, تمام اداروں کی گورننس کانفرنس بلائیں, فوجیوں سمیت, دانشور, پروفیسر, تاجر, سیاسی پارٹیاں مل کے بیٹھ کے ہم بات کریں ایک دوسرے سے. یہ کہ بس دھمکیاں اور ہماری افواج کے لوگ, ہمارے اداروں کے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں. جہاں خدا نخواستہ جہاں عوام اور فوجیں ٹکرائی ہیں, فوجیں ہاری ہیں, اپنی عوام کو اس نیج تک نہ لے جاؤ کہ خدا نخواستہ کوئی راستہ پھر دوسرا نہ ہو. شہباز, میں کیا کہوں, بس چٹکا ماز میں ایماندار شہباز بھائی خدا کو مانو, رحم کریں اس ملک پر, رحم کریں مجھ پر, استعفیٰ دے دیں, چھوڑیں عمران خان کو, آزاد کر دیں. جتنے دن آپ سے اس میں رکھیں گے آسمان تک جائے گی اس کی پاپولیرٹی. یا ان کا مینڈیٹ واپس کر دیں, یا مہربانی کر کے بیٹھیں ساری پارٹیاں اور 3-4 مہینے میں الیکشن کرا دیں. پرواہ نہیں, آسمان نہیں گرے گا, عمران جیت جائے, پرواہ نہیں. اگر اس نے اچھا امتحان دیا ویل اینڈ گڈ, اچھا امتحان نہیں دیا پاکستان کو چلاتے رہیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ بس بچوں کس طرح مارتے ہو لوگوں کو. تحقیقات ہونی چاہیے, اس کو نوٹس لینا چاہیے. مجھے تو خدا نخواستہ بالکل یہ لگتا ہے کہ ان کا یہ رویہ پاکستان کے عوام کو مجبور کرے گا جس کا ترکی میں ہوا تھا. لوگ نکل آئیں گے سڑکوں پہ, پھر نہ رہے گا بانس, نہ بجے گی بانسری. اس دن کے خوف کو روکنے کے لیے, اس دن کی بربادی کو روکنے کے لیے وی اپیل ٹو ایچ اینڈ ایوری پاکستانی, چاہے وہ فوجی ہو, چاہے وہ فوج میں ایسے لوگ ہوں گے
पुलिस में ऐसे लोग होंगे, रेंजर्स में ऐसे लोग होंगे, हमारे बच्चे हैं, हमारे मुल्क के रहने वाले हैं, और आपकी जाहिल के बच्चों आपकी अकल इतनी मारी गई है। 10 दिन पहले FC के कुछ जवान मारे गए थे, आपने उनको ना भी आदमी नहीं ले सकता, बड़े कानों वाला जानवर, उस पे लात की वीडियो बनाई, तो क्या मैसेज दिया उसके वालिदैन को आपने? जो बच्चा इस मुल्क के लिए आपके कहने पे अपने भाइयों के खिलाफ लड़ रहा है, वो मर चुका है, शहीद हो चुका है, फलाना हो चुका है, उसके जनाजे आप करते हैं, आपके पास इतना भी आदमी नहीं था, कोई टैक्सी ड्राइवर, कोई डॉटसन जिसमें आप 6 आदमी ले जाते, फिर उसकी वीडियो अपनी सारी दुनिया को बता दी। क्या कर रहे हो यार? इस तरीके से कौन? मेरा बच्चा, इस आदमी का बच्चा, इस आदमी का, जो आपके पाकिस्तान के लिए लड़ रहा हो अपने भाइयों के साथ, और जब वो मर जाए वो उसको आप लाद के मेरे पास लाएंगे, तो क्या मैं क्या करूँगा? मैं आपके मुताबिक क्या राय दूँगा? इन हालात में बस यही हम कुछ कह सकते थे। हम आए थे आपके पास, बहुत ख़तरनाक हालत है, कुछ नहीं होगा, इमरान को छोड़ दें, कुछ नहीं होगा, क्या आसमान गिरेगा, रिहा कर दें। किस तरह इतने लोग आए, किस तरह? क्या आपका प्लान ये था कि लोग आए फिर आप उनको तीतर और तिलोरों की तरह गोलियां मारे? आए लोग हाहू करके चले जाते, कभी डंडा मंडा पड़ जाता, ठीक है, कोई बच्चों को मारना, बच्चों को गायब। अब सैकड़ों लोग गायब हैं, जहाँ भी हैं, जिन इदारों के पास है, मेहरबानी करें उन ख़ानदानों को बता दें, लोग होश में हैं, गम में भी हैं, गुस्से में भी हैं कि मेरा बच्चा नहीं आया, मेरा शौहर नहीं आया, मेरा बेटा नहीं है, मार दिया गया है, पता नहीं कहाँ है। ये तरीका नहीं चलेगा, ये तरीका नहीं चलेगा। मेहरबानी करें, अफवाज पाकिस्तान के वो लोग जिनकी बात उनका चीफ मानता है, उसको बिठाएं, उसको समझाएं कि ये रवैया गलत है। पुलिस में ऐसे लोग हैं, सारे खुदा के लिए अब इस मुल्क के इदारे हैं, इस तरह नहीं चलाना होगा, वरना आज तक फिर चंगेज़ की बात चाहिए होती, हिटलर की बात चाहिए होती, मुसोलिनी की बात चाहिए होती, जो जालिमों के जो लश्कर गुजरे हैं, ऐसा नहीं होता। बस ये जज्बात में लेके सर में क्या कही गया, सिर्फ उन लोगों के साथ इज़हार ज़्यादती के लिए जिनके साथ ज़्यादती हुई है, या जमहूरी इदारों के बचाव के लिए, या अपने आइन की उसके लिए, वरना क्या पीदी का शोभा, क्या हमारी ताकत और क्या हमारा वो। बड़ी मेहरबानी, गॉड ब्लेस यू। बात ये है, मैंने मौजूदा हालात में तो ये वो बोल सकता है, 3 रास्ते हैं। एक ये है कि हम तौबा करें, मैंडेट वापस कर दें उन लोगों को जिनके पास है, या ये है कि हम सारी पार्टियों को बुलाएं, सारी पार्टियों को उनकी मौजूदगी में, उनके आशीर्वाद से, उनकी सपोर्ट से एक ऐसे हुकूमत का ऐलान कर दें, वो बैठ के इन सारी बातों पे बात कर लेंगे। इलेक्शन कैसे होगा, वोट की गिनती कब होगी, वोट की गिनती में गड़बड़ कैसे रोकी जाए, यही लोग हैं हमारे पास, और ये सब आएंगे। नवाज शरीफ की पार्टी होगी, पीपल्स पार्टी होगी, मौलाना फजल रहमान साहब होंगे, तहरीक इंसाफ की पार्टी, जितनी भी पार्टियाँ, लोग बैठेंगे कि भाई इस बर्बादी से अपने आप को निकालना है, क्या सोल्यूशन। एक सोल्यूशन ये है कि बाबा इमरान के हवाले कर दो, मैंडेट दे दो। दूसरा ऑप्शन ये है कि बाबा बस ठीक है, जो हुआ हाय भूल जाते हैं, बस गलती हुई, मैं आपसे मांगता हूँ, आप मुझसे माफ़ी मांगे। 4-5 महीने यही पार्टियाँ मिल के इन सब का इलाज निकाल सकती हैं। या फिर तीसरा रास्ता है आवाम सड़कों पे। ये तीसरा रास्ता ख़तरनाक है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को माननी पड़ेगी बात, लेकिन उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान होगा। लोग जब कोई आदमी खुश नहीं है, कोई आदमी, तो ये नहीं कि फलाना बलोच हो, फलाना पठान हो, फलाना सिंधी, आम गरीब आदमी की ज़िंदगी इस साल तक पहुँची है। ये हमारे मलकन के इर्द गिर्द पहाड़ी इलाके में कभी पूछता हूँ, डेली मजदूरी अगर रोटी घर का आदमी दे तो 700 रुपये,
اگر وہ 2 روٹی دوپہر کا لے تو 700 روپیہ، وہ بھی روزانہ نہیں، اگر وہ نہیں تو 1000۔ یہ ہماری بڑی گاڑیاں جو لوگ چلا رہے ہیں، ایک ٹینکی بھرتی ہے 20,000 روپے۔ یہ ملک کیسے چلے گا کہ ایک آدمی کے پاس یہ ہوگا یا اس کی مجبوری ہے یا جو بھی ہے، ایک ٹینکی کا 20,000 روپیہ، 20,000 روپے میں ہم پشتون بلوچ غریب لوگ، پنجابی بھی جو غریب ہے، وہ 15,000 روپے میں خاندان کا گزارا کرتا ہے۔ ابھی ایک خاندان کا گزارا ایک دوسرے آدمی کا وہ ہے ایک ٹینکی تیل، یہ نہیں چلے گا۔ اس میں بہت بڑی بربادی ہوگی، کچھ گلی گلی لڑائی ہوگی، گلی گلی انارکی ہوگی۔ پشاور میں پشاور موڑ کہتے ہیں، وہاں پورا سیکٹر شنواری کباب کی دکان ہے۔ کبھی کبھی میں گزرتا ہوں، بالکل مجھے خوف آتا ہے اللہ کا۔ سارے ہوٹل بھرے ہوتے ہیں، سارے ہوٹلوں میں اس کی جو بو آ رہی ہوتی ہے اس آدمی رچ جاتا ہے۔ ایک ٹیبل کا بل کم از کم 30,000 روپیہ۔ ابھی ایک طرف یہ حال ہو، دوسری طرف یہ حال ہو کہ میرے بچے کا کیا بنے گا، میرے بچے کی تعلیم کا کیا ہوگا، میرے بچے کی صحت کا کیا ہوگا۔ انسان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، آپ بھی، میں بھی، یہ بھی۔ اگر آپ ایمانداری سے اپنے ہاتھ بیچنا چاہیں، کوئی نوکری نہ ہو، کوئی مزدوری نہ ہو، اور آپ رات کو آئیں آپ کے بچے بلکھ رہے ہوں بھوک سے، آپ سب کچھ الٹ پلٹ ہو جاتا ہے۔ ہمارے اس ملک میں یہ حالت آ گئی ہے، یہ غریب آخر کریں گے کیا؟ میں سیاسی جماعتیں تو دیکھیں، یہ اپنی مرضی کی بات ہوتی ہے۔ یعنی اگر پالیٹکس میں اگر ہوتا ہی نہیں، عمران خان کی یہ تاریخ جو بھی چلی ہے، یعنی یہ اگر ہم اس میں ہوتے یا وہ ہوتا، ہم بوتل کو سیدھی رکھتے، سر پہ نہ رکھتے کہ بھائی ہر ضلع سے شروع کرے تاریخ۔ اب بھی عوامی تاریخ جب چلے گی تو ہماری تجویز یہ ہوگی کہ ہم نے ہر ضلع میں تاریخ چلا لی، ہر ضلع میں کہ بابا یہ ہمارے مطالبات ہیں آئین کی ملالت سے، ووٹ کی توقیر اور عزت، پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ، ہر ادارہ آئین کے دائرے میں۔ یہ ایسے مطالبے ہیں جس پہ ہر شریف پاکستانی وہ کرتا ہے۔ ہم اسلام میں شروع کریں گے، اور اگر یہ پھر بھی نہ مانے تو پھر we must all of us تمام، وہ چترال سے لے کر کراچی کے سمندر تک اور ادھر پہاڑوں تک ہم سب پھر چل پڑے اسلام آباد کی طرف۔ یا لوگوں کو وہ منظم انداز میں ہو، یہ کوئی گھر سے بھی نہیں نکلے گا، کوئی بھی گھر سے نہیں نکل سکتا۔ مطلب کیا آپ کی بات سے یہ لگا کہ جو جرگہ ہوا آپ لوگوں کا، اس میں یہ مجھے لگا کہ آپ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی مزاحمت کی سیاست کی طرف جا رہے ہیں؟ مزاحمت، ہم پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، ہم نے زمانوں سے سیاست یوں کی ہے کہ برے کاموں کی مذمت اور ہٹ درمی کی مزاحمت۔ یہ ہم نے کی مزاحمت اس لیے نہیں کہ ہمیں اپنا سر عزیز نہیں ہے، یا ہمیں اپنے بچے عزیز نہیں، اپنی ہڈیاں عزیز نہیں ہے۔ جب ایک پاگل کچھ قرآن اس کو شفے کرے، وہ نہ مانے، آئین نہ مانے، انسانیت نہ مانے، شرافت نہ مانے، ابھی اندازہ لگائیں، میں نے آپ سے عرض کیا تھا، ٹرمپ پہ حملہ ہوا، گولی چلی، میں تو امریکہ نہیں گیا ہوں، آپ گئے ہیں۔ امریکہ واحد ملک ہے جہاں جھگڑا یہ چل رہا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ ہتھیاروں کی پابندی لگا دو، وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہیومن رائٹس ہے۔ آپ بھی وہاں کے رہنے والے کلاشنکوف فلانا خرید سکتے ہیں صرف اپنا کارڈ دکھا کے، وہ کہتے ہیں پھر پولیس کس بات کی ہے؟ اس ماحول میں بھی ایک گولی چلی، ٹرمپ کو یہاں آدھے گھنٹے میں سیکیورٹی کی انچارج ایک خاتون تھی، اس نے معافی مانگ لی کہ میں معافی چاہتی ہوں، میں نے استعفیٰ دے دیا کہ بعد میں ٹھیک جواری نہیں کہ اس پہ ڈالو فلانی نہیں کہتا۔ ہمارے یہاں ایک ایسا ملک ہے
अपना जो वहदतुल मुस्लिमीन के लीडर हैं अफगान नासिर साहब, कुछ भी नहीं हुआ था, बार बार उसने तारीख इंसाफ वालों से कहा और अली अमीन गंडापुर के भाई खुदा के लिए खुरम एजेंसी में हालात कसदन ख़राब किए जा रहे हैं, कुछ करें। कुछ नहीं किया गया। एक दफ़ा हमले हुए 30 आदमी मारे गए, अभी 110 के करीब। इस पे पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बात करने नहीं दी गई लोगों को। फिर क्या कौन सा रास्ता रह जाता है? जब मेरी हुकूमत, मेरा जज, मेरा पार्लियामेंट खामोश, मैं क्या दूँगा? हम मुज़ाहमत इस उसमें नहीं करना चाहते कि हम वो नहीं करते। हम कहते हैं हमारे इलाके में जो भी है, पश्तून वतन है, बलोच वतन है, जो भी है, एक एक इंच हमने तकसीम कर दिया है। ये मैंगल की ज़मीन है और मैंगल की फिर जो भी छोटे छोटे कबीले वो उसके शाखें, पश्तून वतन एक एक फुट, इस पे हम लड़े हैं। हमने एक दूसरे को पीटा है, खुदा न खास्ता बदियाँ की हैं, एक दूसरे को मारा है। जब वहाँ तो कोई अल्लाह की नियामत निकल आती, आप वहाँ नहीं जाएंगे। पॉलिटिकल पावर हमारा तो सबसे बड़ा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो नहीं है। हमारा मसला ये है, पश्तूनों का मसला नहीं ये है कि हम आज भी पाकिस्तान में मुनकसिम है। पॉलिटिकल पावर में हमारा हिस्सा नहीं है। कोई भी डिप्टी कमिश्नर बस उठ के 3,000 एकड़ इसका मैंने अलाट कर दिया। कौन हो तुम? Who the hell are you? 3,000 एकड़, 30,000 एकड़, 25,000 एकड़, यहाँ किला अब्दुल्ला से लेके जोब के पता नहीं किस इलाके तक, कराची का पूरा है या कोई कंपनी है, 1,20,000 1,25,000 एकड़ जमीन उसको खैर तो है। आप हो कौन क्या अपने डिप्टी कमिश्नर साहब या फलाना साहब? हम जिंदगी भर लड़े। अगर इस शरीफ आदमी के ज़मीन पे सोना निकलता है या शगासी के घर के इलाके में हीरे निकलते हैं, तो हमें तो कोई मज ज़बा करके दुआएं करनी चाहिए कि अल्लाह खैर, सोना नहीं है तो सोना तुम्हारा नहीं, फिर किसका है? पाकिस्तान का। मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मैं भी यहाँ रखा रहने वाला हूँ। आए जो कंपनी आना चाहती है, एक्सप्लोर करें, सोना है, हीरे हैं, जो बला भी है, लेकिन बैसेत कबीला मेरा हिस्सा कितना है? 2%, 10%, 20%, 30%, कुछ तो होना चाहिए। मजदूर भी मैं हूँगा, निकालूंगा भी मैं, खुदाल भी मैं मारूंगा, लेकिन बैसेत कबीला मेरा वो हिस्सा कौन? भाई हम नहीं देंगे। एक शरीफ आदमी ने, मैंने ये वादा किया था कि इसमें नहीं बोलूँगा, उर्दूपोश आदमी ने कि ये जायज़ में तो नहीं मिली। अल्फाज के चुनाव में एहतियात कीजिए मेरे भाई। अल्फाज के चुनाव में तालीम याफ्ता लोग हैं, अल्फाज के चुनाव में एहतियात कीजिए कि ये जायज़ में तो नहीं आई। अभी इसका फिर क्या जवाब होगा जब एक तालीम याफ्ता बाइख्तियार और दीन में मलबूस आदमी ये कहे कि ये तो हम जाहिल लोग हैं, हमारी माएँ भी बड़ी जाहिल थी, उन्होंने हमें ये बस समझाया कि अल्फाज के चुनाव में एहतियात करें। हम इसका जवाब नहीं देना चाहते। जायज़ में मिली है या वलवर में मिली है या इसमें मिली है, बस चीज़ को उछाया गया हो। किसी कैदी को निकाला गया। जी हाँ, क्यों नहीं? अवाम की ताकत हमें तो ये पता है कि अवाम की ताकत अल्लाह की ताकत होती है। जब जजेस सब कुछ सुमन बुकमुन उम्मुन फुम ला यरजून बन जाते हैं, फिर क्या रास्ता रह जाता है? या एहतजाज का रास्ता है जो दुनिया ने दिया है कि प्रोटेस्ट, या फिर मारदार और पथराव और डंडेमारी का रास्ता है। जमहूरी अंदाज में कौन रोक सकता है? तुर्की में तुर्क अवाम ने बिल्कुल अपने शेर अवाम की ताकत से तुर्की फौज का बिल्कुल बैरक नहीं, बिल्कुल वो मरबल के लिए तबाहगार कर दिया। ये तुर्की के लिए भी फ़ायदा हुआ, फौज के लिए भी फ़ायदा हुआ, सबके लिए फ़ायदा हुआ। तो देखें वो अक्सर एक से आदमी ने पूछा था उससे, उसने कहा कि जद्दोजहद की इब्तिदा इनकार से होती है।
صدمی نے جواب دیا تھا کہ جدوجہد اس دن شروع ہوئی جب پہلے انسان نے ایک کام کرنے سے انکار کیا. نو ہمارے کلمے کا بھی نو لا نہیں ہے. کلمہ شریف نو احتجاج کا وہ ہے شروعات کا. اب انکار کرنا ہوگا ایک دن, اس کے بعد پھر بات آگے بڑھے گی. جب ہم کہتے ہیں لا مانا کچھ نہیں, لا الہ الا اللہ, کوئی چیز عبادت کے لائق نہیں, پھر ہم کہتے ہیں سوائے اس کے. تو لا سٹارٹ ہے, نو جمہوریت کا وہ ہے. جس انسان نے پہلی دفعہ نو کہا اسی دن سے حق و باطل کی جنگ شروع ہے. تو ہم نو والے ہیں. بالکل ہم یہی کریں گے کہ میرے شہباز بھائی کو نکالو جیل سے, بالکل کہ میرے شہباز بھائی کو جیل میں ڈال دیا ہے, یہ ظلم ہے, ناروا ہے, غلط ہے.